اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اپنی ماں کو اس کی دعوت دی، ماں نے ان کو قبول کیا اور ماں نے بھی یہ کلمہ پڑھ کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو۔ یہ معروف کرخی کا تذکرہ ابتدائی ہے۔ ولایت کو سمجھے کہ ولی کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی زندگی کے گزارنے کے آداب اور طریقے کیا ہوتے ہیں، اس کی زبان پر کیا کبھی بد دعائیں یا بیکار سے جملے آتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں۔ میں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑا اہم موضوع منتخب کیا ہے۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ دریائے دجلہ میں ایک سفینہ پر، کشتی پر سوار ہیں اور ان کے ساتھ میں دیگر مسافر بیٹھے ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں، مزامیر بجا کر، میوزک بجا کر گانے گا رہے ہیں۔ تو حضرت کے ساتھ میں ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ان بدماشوں کے لیے بد دعا کر دیجئے کہ یہ تباہ ہو جائیں، ان کو ڈر نہیں لگتا، کشتی میں بیٹھے ہیں، مزامیر اور میوزک بجا رہے ہیں، گانے گا رہے ہیں، آپ ان کے لیے بد دعا فرما دیجئے۔ ولایت کا مقام دیکھنا، حضرت معروف کرخی نے اسی کشتی پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ میرے رب، جس طرح تو نے ان کو دنیا میں خوشیاں عطا کی ہیں، ایسے ہی ان کو جنت کی خوشیاں بھی عطا فرما۔ تو جن لوگوں نے بد دعا کی درخواست کی تھی، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ تو کوئی بد دعا نہیں ہوئی، آپ نے تو ان کے لیے دعا دے دی، فرمایا کہ اس دعا میں ان کی اصلاح کا حصہ شامل ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ میرے مولا، جس طرح تو نے ان کو دنیا کی ظاہری خوشیاں عطا کی ہیں، اسی طرح ان کو جنت کی خوشیاں عطا فرما، اور جنت کی خوشیاں تبھی ملیں گی تب یہ ایمان قبول کر کے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ میں نے اس دعا میں ان کے لیے اعمال کی اصلاح کی اللہ سے دعا کی ہے۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے انسان کو تیار کرتے ہیں جن کو سری سقطی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی دوسری صدی ہجری کے معروف بزرگ اور اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت سری سقطی رحمت اللہ علیہ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ سے وابستہ ہیں۔ ذرا دیکھیں ولایت کن حوالوں سے ملتی ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ جا رہے ہیں، دیکھا کہ عید کا دن ہے اور ایک بچہ نہایت بیکار کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے اس کے تن بدن پر ہیں، اور ایک سائیڈ میں کھڑا ہوا اکیلے رو رہا ہے، اور بچے عید کی خوشیوں میں مسرور ہیں۔ معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اس بچے کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے جو اپنے داستان یتیمی سنائی تو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس یتیم بچے کو لیا اور لے کر کے چل دیے۔ راستے میں سری سقطی علیہ الرحمہ ملے، پوچھا کہ حضرت یہ بچہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس بچے کو میں اس لیے لے جا رہا ہوں کہ اس کو میں بہت ساری گٹھلیاں دوں گا، پھر یہ بچہ ان گٹھلیوں سے اخروٹ خریدے گا، اخروٹ کھائے گا، خوش ہو جائے گا۔ میں نے اس کو غمزدہ اور غمگین دیکھا ہے، میں اس کو ہنستا ہوا دیکھ لوں گا، میری زندگی کا ماحصل مجھے مل جائے گا۔ تو حضرت سری سقطی نے فرمایا کہ حضرت یہ بچہ آپ مجھے دے دیجئے، میں اسے خوش کر دوں گا اور میں اس کو اپنے پاس رکھ کے اس کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ تو حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ کو ان کے شیخ معروف کرخی علیہ الرحمہ نے یہ دعا دی تھی کہ اللہ اس کی خدمت کی برکت کے نتیجے میں تیرے دل میں غنیٰ عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں ولایت کے مقام اور اس کے منصب کو کن حوالوں سے اللہ کے بندوں اور اس کی مخلوق کے ساتھ میں رحم اور کرم کا معاملہ کرنے کے نتیجے میں ولایت کے درجے کس طرح طے ہوتے ہیں۔ حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں اس بچے کو لایا، نہلایا دھلایا، کپڑے اچھے پہنائے، اس کی خدمت کی، اس کو اپنے پاس رکھا۔ تو سری سقطی فرماتے ہیں کہ اپنے شیخ سے اس بچے کو لے کر جب میں نے اس کی خدمت کی تو حضرت شیخ کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے مجھے غنیٰ عطا فرمایا۔ پھر سری سقطی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، ان کا نام ہے حضرت جنید دارالسلامی رحمت اللہ علیہ۔ لوگ بغدادی کہتے تھے، تھک گئے تھے۔ بغدادی میں نے عرض کیا کہ یہ شرکیہ نام ہے، اور عصر حاضر کی تاریخ تک ماضی سے آپ مطالعہ کرتے آئیے، اسی شہر پر اتنی ہولناکیاں بربادیاں کیوں ہیں؟ پوری دنیا میں یہی ایک شہر ہے، ایک طویل زمانے سے مصائب اور آلام کے پہاڑ اسی شہر پر ٹوٹتے چلے آ رہے ہیں،
نے سوچا کہ ایک پیغام عالمی سطح پر لوگوں تک پہنچایا جائے کہ جب تک اس شہر کا یہ شرکیہ نام نہیں بدلا جائے گا تب تک شاید یہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹتے ہی رہتے ہیں۔ اس کا نام دارالسلام ہے، بغداد کہنے کو کیوں نہیں بند کرتے؟ تو حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ یہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے بھی ہیں اور ان کے خلیفہ بھی ہیں۔ تو ایک موقع پر شیخ نے اپنے خلیفہ سے ایک بڑا قیمتی سوال کیا اور یہ پوچھا کہ جنید یہ بتاؤ کہ شکر کی حقیقت کیا ہے، شکر کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت جنید علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ یہ شکر کی حقیقت ہے۔ اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے، وہ آنکھ کی نعمت ہو، کان کی نعمت ہو، زبان کی نعمت ہو، مال کی نعمت ہو، مکان کی نعمت ہو، زندگی کی نعمت ہو، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ اس مقام پر ٹھہر کر چونکہ وقت بالکل کم رہ گیا ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الرحمہ کے حوالے سے دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ امام شارانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کا علم نہ ہو، احادیث پر عبور حاصل نہ ہو اور فقہ میں اس کو گہرائی اور گہرائی حاصل نہ ہو تو اس کو مقتدی بننا جائز نہیں۔ امام شارانی علیہ الرحمہ نے کسی بھی انسان کے مقتدی بننے کے لیے یہ 3 شرطیں لگائی ہیں: قرآن کا علم ہو، احادیث پر گہری بصیرت ہو اور فقہ میں اس کو پوری مہارت ہو۔ اگر یہ 3 صفات اس کے اندر ہیں تو وہ مقتدی بن سکتا ہے۔ ان حوالوں سے جب آپ اولیاء کرام کو جاننا چاہیں گے تو علماء دیوبند آپ کو ایک عظیم فہرست کی شکل میں نظر آئیں گے کہ واقعی اس شان کے ساتھ اولیاء ہیں تو یہ علماء دیوبند ہیں۔ علماء دیوبند زندہ باد۔ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کو، جن کو ایک زاویے سے تصویر کا ایک رخ امت کے سامنے ہے، ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں کہ شیخ کو مسائل فقہیہ پر کتنا عبور حاصل تھا۔ امام شارانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ کے پاس ایک سوال آیا اور وہ سوال نہ جانے کتنے علماء کے پاس جا کر نامراد ہو کر وہ شخص اپنا سوال لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سوال اس کا یہ تھا کہ حضرت میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دینے کے لیے اس طرح جملہ کہا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی عبادت اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکا کہ جس عبادت کے کرنے کے وقت دنیا کا کوئی انسان میرے ساتھ شریک نہ ہو تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ کتنا مشکل سوال ہے۔ ایسی عبادت کی اس عبادت کے ادا کرنے کے وقت میرے ساتھ دنیا کے کسی خطے میں کوئی انسان شریک نہ ہو، جب میں وہ عبادت کر رہا ہوں تو دنیا کا کوئی انسان وہ عبادت ادا نہ کر رہا ہو۔ اگر میں ایسی عبادت نہ کر سکا تو میری بیوی کو 3 طلاق ہے۔ آپ بتائیں کون سی ایسی عبادت ہے؟ آپ نماز پڑھیں تنہائی میں، کیا دنیا میں اس وقت کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا؟ آپ قرآن پڑھیں تنہائی میں، کیا اس وقت دنیا میں کوئی انسان قرآن نہیں پڑھ رہا ہوگا؟ آپ ذکر کریں اکیلے میں، کیا اس وقت اللہ کا کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوگا؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ تھا۔ بڑے بڑے علماء عرب اور عجم کے پاس ایک سوال گیا لیکن کسی بھی عالم اور کسی فقیہ نے اس کا حل اس کو نہیں پیش کر سکے۔ سب پریشان ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ شیخ کے پاس پہنچو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ بہت ممکن ہے کہ تمہارے اس مشکل ترین مسئلے کا حل حضرت نکالیں۔ کیوں؟ قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی پر جتنا ان کو گہرا عبور حاصل ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ ہیں اولیاء کرام کے خصوصی اوصاف۔ وہ شخص اپنا سوال لے کر شیخ جیلانی کے پاس پہنچا۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارے مسئلے کا بہت آسان حل ہے، تم سیدھے مکہ المکرمہ جاؤ اور مکہ المکرمہ پہنچ کر کے جتنے لوگ وہاں طواف کر رہے ہیں ان تمام طواف کرنے والوں سے یہ گزارش کر دینا کہ میں نے ایسی قسم کھائی ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ اپنا طواف بند کر دیں۔ طواف کہاں ہوتا ہے اور لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کرتے ہیں؟ کیا ان کا وہ طواف معتبر ہو جائے گا؟
طواف تو ایک ہی مقام پر بیت اللہ کے ارد گرد ہی ہو سکتا ہے، کسی اور مقام کا طواف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس سمجھدار انسان تھا، سمجھ گیا کہ جس وقت میں بیت اللہ پہنچوں گا ان لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اب طواف مجھے کر لینے دو، میں نے ایسی قسم کھائی ہے۔ وہ تمام طواف کرنے والے حرم کو خالی کر دیتے ہیں، وہ اکیلا شخص ہے جو رکن حجر اسود کے سامنے استلام کرتا ہے، رکن عراقی کے سامنے پہنچ جاتا ہے، حجیم کے باہر گھوم کر رکن شامی کے سامنے پہنچ گیا، رکن شامی سے آگے بڑھتا ہے رکن عراقی، رکن یمانی آ گیا، رکن یمانی سے پھر وہ حجر اسود کے کونے تک اس نے 7 چکر مکمل کر لیے۔ رب کعبہ کی قسم، جس وقت یہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اس وقت پوری کائنات انسانی میں کوئی انسان اس عبادت میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ کس نے حل کیا؟ وہی شخص جو تصوف کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے۔ امام شارانی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن اور حدیث اور فقہ اسلامی پر گہرا عبور نہ ہو وہ مقتدی بننے کے قابل نہیں۔ اس لیے آج کے دور میں اگر کسی کو ولی مان کر اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتے ہیں تو ہاتھ دینے سے پہلے یہ دیکھیں یہ قرآن بھی جانتا ہے کہ نہیں، اور یہ حدیث بھی جانتا ہے یا نہیں، اور فقہ اسلامی پر اس کو عبور حاصل ہے یا نہیں، اور اخلاص کا منصب اور مقام بھی جانتا ہے کہ نہیں۔ امام شارانی فرماتے ہیں کہ خود شیخ جیلانی اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، رات میں آپ کو خواب دکھائی نہیں دیا بلکہ عین بیداری کے عالم میں آپ نے دیکھا کہ پورے آسمان پر نور ہی نور چھا گیا۔ یہ شیخ جیلانی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس نور سے آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ ابھی سبحان اللہ نہ کہیے، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تمام حرام کام آپ کے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، اب آپ کسی مسئلے میں شریعت کے پابند نہیں ہیں، اب شریعت کی تمام پابندیاں تم سے دور کر دی گئی ہیں، تم مکمل طور پہ آزاد ہو۔ تو شیخ نے فرمایا، شیخ جیلانی علیہ الرحمہ نے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ شیطان کی آواز ہو سکتی ہے۔ اور جیسے ہی شیخ جیلانی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا تو امام شارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ سارا کا سارا نور تاریکیوں میں ظلمتوں میں تبدیل ہو گیا۔ تو پھر آواز آئی کہ عبد القادر تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، ورنہ ایسے 700 ولیوں کو میں برباد کر چکا ہوں۔ تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا، یہ دوسرا خطرناک حملہ ہے۔ علم نے بچا لیا۔ شیخ جیلانی فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا بلکہ مجھ کو میرے رب نے بچایا۔ یہ ولایت کا مقام۔ اپنی بات کو میں اس شعر پہ ختم کرتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ خانہ یار کا کیا پتا تجھ کو بتلاؤں، خانہ یار کا کیا پتا تجھ کو بتلاؤں، جیسا مشتاق ہو نزدیک بھی ہے دور بھی ہے۔ کتنا شوق ہے ہمارے اندر، جیسا اشتیاق ہوگا اس کے مطابق ہمیں اس کا در ملے گا انشاءاللہ۔ اور حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نمر اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جنت آپ سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر ہے۔ کتنی دور ہے جنت؟ 2 قدم کے فاصلے پر۔ 2 قدم بڑھائی جنت میں آپ داخل ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ یہ پہلا قدم ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ یہ دوسرا قدم ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کا خوف دل میں آ جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے قدم سے دبا دیجئے، ان 2 قدموں کے بعد جو آپ کا تیسرا قدم اٹھے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ تو آپ جنت کے اندر ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی پوری زندگی شریعت اسلامیہ سے کما حقہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء دیوبند۔ دوستو 1-2 اعلان ہیں وہ آپ کی خوشگزار کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ دو سیڑھیاں ہیں، ایک ہے حافظ ابوبکر حیدری صاحب کی اور دوسری ہے قاری آصف راشدی صاحب کی۔ یہ آپ کو باہر ملے گی، اس کی قیمت ہے 5 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ کی 2۔ عورتوں کی طرف بھی جی عورتوں کی طرف بھی انشاءاللہ یہ انتظام کیا ہوا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک بھائی ہے
یہ بہن ہے یاسمین، وہ بہت بیمار ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اور ایک روزمین ان کا انتقال ہو گیا ہے انڈیا میں، ان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جواری رحمت میں دائمی بصیرت عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کا بسمی ہوں جی۔ اس حساب کا انشاءاللہ بانٹنے میں بہت بڑا سیرت کا بھی ہو رہا ہے اور